الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، جیسا کہ آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ موجودہ حالات کے پیش نظر لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہمارا پڑھائی کا نظام آن لائن چلے گا، تو اس سلسلے میں آپ کی پڑھائی میں ویڈیو لیکچرز انتہائی اہمیت کے حامل ہوں گے۔ تو میں اسلامیات کے حوالے سے اپنا لیکچر لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور میرا نام ارشد بلال ہے۔ جو آج ہمارا ٹاپک ہے، ٹاسک ہے، وہ سامنے بورڈ پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہم نے آج جو کام کرنے والا کام یہ ہے کہ سورۃ الانفال اس کی آیات 38 تا 44، 38 تا 44 ہم پڑھیں گے، ان کا ترجمہ، اور پھر اس ترجمے کے ضمن میں مشقی سوالات ہوں گے وہ، اور ان کے ساتھ چند مختصر سوالات وہ حل کریں گے۔ تو ہم ابتدا کرتے ہیں۔ ابتدا کرنے سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ جو ترجمہ آپ کو آیات کا پڑھایا جا رہا ہے، جو ترجمہ آپ کو سنایا جا رہا ہے، وہ با محاورہ ترجمہ سنایا جائے گا، اور میری کوشش یہ ہے کہ یہ ترجمہ آپ کی کتاب جو اسلامیات لازمی آپ پڑھتے ہیں بالکل اسی کی طرح آپ کو پڑھایا جائے، تاکہ آپ کے لیے کوئی دقت اور پریشانی نہ ہو۔ تو اس لیے میرے الفاظ کو نوٹ کیجئے گا، میرے لیکچر کو نوٹ کیجئے گا، خصوصاً آیات کے ترجمے کو اپنے دماغ میں رکھیے گا، اور انتہائی توجہ کے ساتھ ان آیات کا ترجمہ سنیے۔ اللہ رب العزت کا قرآن مجید ہے، قرآن مجید کو سننا ویسے بھی اجر اور ثواب کا کام ہے، تو اس لیے اجر اور ثواب بھی ذہن میں رکھیے، اور قرآن مجید کو سیکھنا یہ بھی عبادت ہے، اس بات کو بھی ذہن نشین کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 38 نمبر آیت ابتدا ہے، قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف۔ اللہ رب العزت کا فرمان، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کفار سے کہہ دو اگر وہ اپنے افعال سے باز آ جائیں تو جو ہو چکا وہ انہیں معاف کر دیا جائے گا۔ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، اور اگر پھر وہی حرکات کرنے لگیں گے تو اگلے لوگوں کا جو طریق جاری ہو چکا ہے وہی ان کے حق میں برتا جائے گا۔ اس آیت کا مفہوم، ترجمہ کیا ہے، مفہوم کیا ہے؟ ترجمہ تو آپ سن چکے۔ مفہوم یہ ہے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے یہ سورۃ الانفال غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی۔ اس میں غزوہ بدر کے حالات اور بعد کے واقعات اللہ رب العزت نے چند بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات فرما رہے ہیں کہ کفار کے لیے جو اللہ کا پیغام ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کفار بچ گئے، میدان سے بھاگ نکلے، چلے گئے، میدان صاف ہو چکا ہے، کچھ قیدی ہوئے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کفار کو تنبیہ کر دیں، ان کو اس بات سے آگاہ کر دیں۔ آگاہ کس بات سے کرنا ہے کہ یہ اپنی شر پسند افعال سے باز آ جائیں، برے افعال سے باز آ جائیں، اور اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو قبول کر لیں، رب کی طرف جھک جائیں، اللہ کی طرف اپنا جھکاؤ کر کے برے اعمال چھوڑ دیں۔ جو پیچھے ہو چکا ہے وہ ان کو معاف کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد اگر یہ باز نہیں آتے تو وہی رویہ اپنائے رکھتے ہیں تو تاریخ پرانی ہے، انسانی تاریخ میں ایسے کئی واقعات گزر چکے ہیں کہ اللہ رب العزت نے متکبر اور شر پسند عناصر کو تباہ و برباد فرما دیا۔ آیت نمبر 39، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور ان لوگوں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ، بریکٹ میں ہے، یعنی کفر کا فساد باقی نہ رہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ،
اور ان لوگوں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ یعنی کفر کا فساد باقی نہ رہے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور اگر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور ان لوگوں سے لڑتے رہو یہاں تک فتنہ یعنی کفر کا فساد باقی نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین سب خدا ہی کا ہو جائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اگر باز آ جائیں تو خدا ان کے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ اب اس کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں بیان کیا کیا ہے؟ اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، چونکہ پچھلی آیت میں خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا، اس آیت کریمہ میں بھی اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی مخاطب ہیں اور فرمایا کہ اے میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام اور جملہ اہل ایمان جو کافروں سے پنجہ آزما ہوتے ہیں، جو کافروں کے ساتھ میدان میں اترتے ہیں، لڑائی ہوتی ہے، کفر کے ساتھ کب تک لڑائی جاری رکھی جائے، وہ وجہ اللہ نے بیان کی کہ جس وجہ سے اہل کفر کے ساتھ اہل ایمان لڑائی کرتے ہیں، اہل ایمان پنجہ آزما ہوتے ہیں، وہ وجہ ہے حق کی سربلندی۔ حق کی سربلندی کے لیے باطل سے لڑنا ہے، اور اس وقت تک لڑنا ہے کہ جب تک حق سربلند نہ ہو جائے اور کفر جو ہے وہ سرنگوں نہ ہو جائے۔ اور اگر رستے میں کافر اپنے افعال سے باز آ جاتے ہیں، اہل ایمان کو اللہ رب العزت یہ تعلیم دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں فَإِنِ انْتَهَوْا، اگر وہ باز آ جائیں تو تم رک جاؤ، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تو اس کے بعد جو وہ عمل کر رہے ہیں اللہ ان سے بخوبی واقف ہے۔ آیت نمبر 40 اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، اور اگر روگردانی کریں تو جان رکھو کہ خدا تمہارا حمایتی ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر کافر روگردانی اختیار کریں تو جان رکھو خدا تمہارا حمایتی ہے۔ نعم المولا ونعم النصیر، وہ خوب حمایتی اور خوب مددگار ہے۔ اہل ایمان کو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں خطاب فرمایا کہ کفار اپنے افعال سے باز آ گئے، تم لڑائی سے رک گئے۔ لڑائی کا حکم اس وقت تک تھا جب تک اسلام سر بلند نہ ہو جائے۔ اب اسلام سر بلند ہو چکا ہے، اب کفر والے جو ہیں اپنے افعال سے باز آ چکے ہیں، اب تم بھی اپنے وہ لڑائی سے باز آ جاؤ۔ اگر اس کے بعد کافر پھر اب وہی حرکات دہراتے ہیں تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں تو جان رکھو تم نے اللہ کے لیے میدان سجایا تھا، اللہ ہی کے لیے ان لوگوں کے ساتھ پنجہ آزمائی کی تھی، اور اب اللہ نے تمہیں منع کیا، تم رک گئے، کافر پھر باز نہیں آئے، تو یاد رکھو اللہ رب العزت تمہارا مددگار ہے، تمہارا حمایتی ہے، اور اللہ سے بہتر اس دنیا میں کوئی حمایتی اور کوئی مددگار نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ جب کافروں کی طرف سے پھر وہی معاملہ دہرایا جاتا ہے، شر پسندی والی حرکات کی جاتی ہیں، تو ایسے وقت میں اس دور میں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو حکم دیا کہ آپ نے اللہ کے حکم کا انتظار کرنا ہے، کیونکہ وہ تمہارا حمایتی اور مددگار ہے۔ آیت نمبر 41 وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ یہ 41 نمبر آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے مال غنیمت کی تقسیم کے متعلق حکم دیا ہے، چونکہ پہلا غزوہ تھا، پہلی جنگ تھی اہل ایمان اور کفار کے درمیان، تو اس میں فتح چونکہ مسلمانوں کی ہوئی، کفار اپنا سامان میدان میں چھوڑ کے بھاگ نکلے، وہ چلے گئے۔ اب وہ اپنا سامان جو ہے، سامان ضرب و حرب جو ہے، وہ چھوڑ کے میدانوں میں بھاگ گئے۔ اب ان کے بھاگ جانے کے بعد جو مال بچا تھا اسے، جیسا کہ سورت کی ابتدائی آیت میں اللہ رب العزت نے اس مال کو انفال قرار دیا ہے، غنیمت کا مال۔ اب جو مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا تھا، سوال یہ پیدا ہوا کہ اس مال کی تقسیم کیسے کی جائے گی، اسے بانٹا کیسے جائے گا؟ تو اللہ رب العزت نے پچھلی آیات میں بھی
تھوڑی وضاحت فرمائی، پہلی آیت کریمہ میں ہی اللہ نے وضاحت فرمائی تھی، اور یہاں اللہ نے قدرے انتہائی وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، اور جان رکھو کہ جو چیز تم غنیمت کے طور پر لاؤ، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، اور جان رکھو کہ جو چیز تم غنیمت کے طور پر لاؤ۔ درمیان میں بریکٹ میں کفار سے ہے، وہ میں نے جان بوجھ کے چھوڑا ہے کیونکہ بریکٹ والے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ وضاحت کے لیے ہوتے ہیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس میں سے 5واں حصہ خدا کا اور اس کے رسول کا اور اہل قرابت کا اور یتیموں اور محتاجوں کا اور مسافروں کا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے مال غنیمت کے متعلق فرمایا کہ 4 حصے تو مجاہدین میں بٹیں گے، جو میدان کارزار میں نکلے تھے، لڑے تھے، کفار کے ساتھ جنگ کی تھی، اب یہ 4 حصے تو ان کو ملیں گے۔ 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول، بنیادی طور پر مال غنیمت جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے، لیکن جب اس کے حصے کیے جائیں گے تو اللہ نے اس کے حصوں میں 4 حصے مجاہدین کے لیے رکھے ہیں، اور باقی 1 حصہ جو ہے وہ اللہ نے اپنے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھا ہے۔ اور یہ جو حصہ ہے یہ کہاں پہ خرچ ہوگا وہ اللہ نے ذرائع بتلا دیے، وہ جگہ بتلائی ہیں کہ یہ در حقیقت یہ معاشرتی فلاح پہ تقسیم ہوگا۔ معاشرتی فلاح میں دیگر انسان آتے ہیں، قریبی رشتہ دار آ جاتے ہیں، اور یتیم آ جاتے ہیں، مسکین آ جاتے ہیں، اور مسافر آ جاتے ہیں۔ ان تمام محتاجوں مسافروں پہ مال غنیمت خرچ کیا جا سکتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ مال غنیمت کی تقسیم کے متعلق اللہ کا حکم یہ ہے کہ مال غنیمت کے 5 حصے کیے جائیں گے، اور ان 5 حصوں میں سے جو 4 حصے ہیں وہ مجاہدین کے ہوں گے، اور 1 حصہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، اور وہ حصہ جو ہے معاشرتی فلاح پہ قریبی رشتہ داروں، مساکین اور یتیموں اور مسافروں پہ خرچ کیا جائے گا۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 42، ہاں آیت نمبر 41 ہی ہے، اس کا اگلا حصہ سنیے۔ آیت نمبر 41 اس کا دوسرا حصہ، ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، اگر تم اللہ پر اور اس کی نصرت پر ایمان رکھتے ہو جو حق و باطل میں فرق کرنے کے دن، یعنی جنگ بدر میں یوم التقى الجمعان، جس دن دونوں فوجیں آمنے سامنے ہو گئیں، اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی واللہ علی کل شیء قدیر، اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پہ اہل ایمان کو اس لیے یہ بات بیان فرمائی، ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان واللہ علی کل شیء قدیر، اگر تم خدا پر اور اس نصرت پر ایمان رکھتے ہو جو حق و باطل میں فرق کرنے کے دن، یعنی جنگ بدر میں جس دن دونوں فوجوں میں آمنا سامنا ہوا، اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ نے جو نصرت فرمائی تھی کہ ایک چھوٹا سا قلیل لشکر 313 یا 17 کا لشکر جو ہے، ایک چھوٹا سا لشکر اپنے سے کئی گنا بڑے لشکر کو پچھاڑ دیتا ہے اور میدان سے بھاگنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت اس لشکر کے سپاہیوں کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اب مال غنیمت کی تقسیم میں یہ وہی اللہ ہے جس اللہ نے تمہیں میدان میں فتح عطا فرمائی، نصرت عطا فرمائی، اب وہی اللہ رب العزت نے ان کا حکم ہے تمہارے لیے کہ تم نے اللہ کی بات کو ماننا ہے اور مال غنیمت کو اسی طریقے سے تقسیم کرنا ہے۔ آیت نمبر 42، اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منکم، جس وقت تم مدینے سے قریب کے ناکے پر تھے اور کافر بعید کے ناکے پر، اور قافلہ تم سے نیچے اتر گیا تھا۔
وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اور اگر تم آپس میں قرارداد کر لیتے تو وقت معین میں تقدیم و تاخیر ہو جاتی. وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، لیکن خدا کو جو منظور تھا، جو کام ہو کر رہنے والا تھا، اسے کر ہی ڈالے. یہ بات کچھ اس طرح ہے کہ مسلمان بھی تیار نہیں تھے جنگ کے لیے، اور کفار بھی جنگ کے لیے بنیادی طور پر تیار ہو کے نہیں آئے تھے. اہل مکہ جو تھے ان کا مطمع نظر جو تھا وہ تھا ابو سفیان والے لشکر کو، قافلے کو بچانا، جو تجارتی قافلہ آ رہا تھا اسے بچانا، اور مسلمانوں کی نظر میں اس قافلے کو روکنا شامل تھا. اب وہ قافلہ تو نکل گیا. جب قافلہ نکل گیا تو کافر جو نکلے انہوں نے واپس جانے کی بجائے مدینے کا رخ کر لیا. اب جو مسلمان تھے تیاری تو ظاہری نہیں تھی، اب مسلمانوں کو مجبوراً اہل ایمان بھی جو تھے وہ میدان میں آ گئے. اب ہنگامی بنیاد پر یہ سارا منظرنامہ بنا. کوئی تیاری بھی نہیں تھی جنگ کی، کوئی تیاری جنگ کی کوئی تاریخ کا اعلان بھی نہیں تھا. اس کے متعلق اللہ رب العزت فرماتا ہے مسلمانوں کو شہر کے مدینہ کے بالکل قریب کے کنارے پر جگہ ملی، اور جو کفار تھے وہ دوسرے، مسلمان اونچی جگہ پہ اور کفار نچلی جگہ پہ، اور جو قافلہ تھا وہ ایک سائڈ سے ہو کے نکل چکا تھا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تمہیں تو اس کی قرارداد یعنی وہ لکھنے کا وقت مقرر کرنے کا وقت نہ ملا. اللہ کو یہی منظور تھا. کیوں اللہ کو منظور تھا؟ اللہ رب العزت کیوں یہ چاہتے تھے؟ اللہ رب العزت کی منظوری اس میں کیوں شامل تھی؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّىٰ عَنْ بَيِّنَةٍ. اللہ کریم فرماتے ہیں تاکہ جو مرے بصیرت پر یعنی یقین جان کر مرے، وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّىٰ عَنْ بَيِّنَةٍ، اور جو جیتا رہے وہ بھی بصیرت پر یعنی حق پہچان کر جیتا رہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، کچھ شک نہیں کہ خدا سنتا جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ تمام حالات معلوم تھے، اللہ یہ سب حالات جانتے تھے، لیکن اللہ کی مرضی یہ تھی کہ میدان لگے. اب میدان کیوں لگے؟ میدان اس لیے لگے کہ اہل حق کو معلوم ہو جائے کہ جس رستے کے یہ راہی ہیں یہاں پہ ان کے لیے شکست نہیں ہے، ان کے لیے کسی قسم کی پشیمانی اور پریشانی نہیں. اللہ ان کو فتح عطا فرمائے گا، اور کافروں کو یہ پتہ چل جائے کہ حق کس طرف ہے، اللہ کن لوگوں کے ساتھ ہے. اس لیے میدان سجا اور پھر سارا جو حالات ہیں دنیا والوں کے سامنے آئے. اللہ رب العزت اگلی آیت میں فرماتے ہیں 43 نمبر، اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا. اس نے اس وقت اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، اس وقت خدا نے تمہیں خواب میں کافروں کی تعداد تھوڑی دکھائی. وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر کافروں کی اگر بہت کر کے دکھاتا تو تم لوگ جی چھوڑ دیتے، اور جو کام پیش تھا اس میں جھگڑنے لگتے. وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، لیکن خدا نے تمہیں اس سے بچا لیا. اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ سینوں کی باتوں تک سے واقف ہے. ایک اور انعام ہوا میدان بدر سجنے سے پہلے، وہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ کافروں کو مسلمانوں کی تعداد کم کر کے دکھائی. مسلمانوں کو اللہ نے کافروں کی تعداد جو ہے وہ کم کر کے دکھائی. وہ کم کر کے دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ ان کے میدان میں قدم جمے رہیں، حالانکہ وہ تعداد میں زیادہ تھے، اور اللہ کی مرضی بھی یہی تھی کہ میدان لگے. اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذَا الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ. اس وقت جب تم ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تو کافروں کو تمہاری نظروں میں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا اور تم کو ان کی نگاہوں میں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا. لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تاکہ خدا کو جو کام کرنا منظور تھا اسے کر ڈالے اور سب کاموں کا رجوع خدا ہی کی طرف ہے. یہ آیات کا ترجمہ، آخری آیت کی وضاحت، وہ پچھلی آیات اللہ رب العزت کے یہی مرضی تھی کہ اہل اسلام کا غلبہ ہو
اور اہل کفر مغلوب ہو جائیں اور اس سے حق جو ہے وہ سر بلند ہو جائے۔ اب چلتے ہیں ہم اس سبق کے مشقی سوالات کی طرف۔ مشقی سوالات شروع کرنے سے پہلے الکلمات والتراکیب آتے ہیں، اور اسلامیات میں آپ کو یہ سہولت ملتی ہے کہ الکلمات والتراکیب کے تراجم جو ہیں الفاظ کے بالکل سامنے لکھے ہوتے ہیں، یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، ان کو آپ یاد کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہوتے ہیں مشقی سوالات۔ آئیے مشقی سوالات کی جانب چلتے ہیں۔ سورۃ الانفال میں مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں کیا حکم دیا گیا ہے؟ سورۃ الانفال میں مال غنیمت کی تقسیم کے متعلق جو حکم دیا گیا ہے وہ آپ کے سامنے بورڈ پہ لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی رہے کہ مال غنیمت کے سب سے پہلے جو ہیں وہ حصے کیے جائیں گے کہ مال غنیمت کے حصے کتنے ہیں۔ مال غنیمت کے حصے، مال غنیمت 5 حصوں میں تقسیم ہوگا، 5 حصے۔ ان میں سے مجاہدین کے لیے 4 حصے تقسیم ہوں گے، اور جو آخری ایک حصہ ہے جی 5واں حصہ، 5واں یعنی اسے خمس بھی کہتے ہیں۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ خمس آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ خمس کسے کہا جاتا ہے؟ خمس کا مطلب 5واں حصہ۔ تو خمس کس کے لیے ہے؟ اللہ، رسول اللہ، قربا، یتیم، محتاج اور مسافر۔ آگے چلیے، یہ نوٹ کر لیجئے، مال غنیمت کے 5 حصے آپ کو گنوائے ہیں۔ 4 حصے مجاہدین کے ہیں، 5واں یعنی خمس اللہ اور اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قربا، یتیم، محتاج اور مسافر، ان لوگوں میں مال غنیمت تقسیم ہوگا۔ دوسرا سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی کامیابی کے لیے کس کس خصوصی انعام و احسان کا ذکر فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ دوسرے نمبر پہ مسلمانوں کی تسکین کے لیے اللہ نے ان پر نیند کی چادر اڑھا دی، آسمان سے بارش نازل فرمائی تاکہ ان کے قدم جم جائیں۔ اور پھر تیسرے نمبر پر جو تیسرا اللہ کا احسان ہے وہ یہ ہے کہ مجاہدین کو کفار کا لشکر تھوڑا کر کے دکھایا تاکہ وہ ہمت نہ ہاریں اور ثابت قدم رہیں۔ تو یہ 2 سوال تھے۔ اب آگے ہے سوال نمبر 3، مفہوم بیان کریں۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ اس آیت کا آپ نے ترجمہ دیکھنا ہے پیچھے سے، اور دیکھ کے اس کا ترجمہ آپ نے کرنا ہے۔ ترجمہ یہ بنے گا، اور ان لوگوں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ یعنی کفر کا فساد باقی نہ رہے اور دین سب خدا ہی کا ہو جائے۔ اس کے بعد آپ نے اس آیت کی تفصیل تھوڑی سی لکھنی ہے کہ ہم نے لڑنا کیوں ہے، کفار کے ساتھ لڑنے کی وجہ کیا ہے۔ کفار کے ساتھ لڑنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے کلمے کو سر بلند کرنے کے لیے، حق کو اونچا کرنے کے لیے، اور پوری دنیا کو حق کے پرچم کے نیچے لانے کے لیے۔ جو اللہ کا دین اسلام اللہ کو پسند ہے، پوری دنیا کو مسلم بنانے کے لیے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ اور ایک اور اہم سوال نوٹ کر لیں، غزوہ بدر کو یوم الفرقان کیوں کہا جاتا ہے؟ یوم الفرقان اسے اس لیے کہا جاتا ہے کہ فرقان کے لفظی معنی حق و باطل میں تمییز کرنے والا ہے۔ فرقان ہوتا ہے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔ اس غزوہ کے بعد حق اور باطل کے درمیان فرق ہوا تھا، وقت کی قلت کے پیش نظر یہیں پہ اینڈ کیا جاتا ہے۔ تو باقی دیکھتے رہیے، کتاب سے دیکھ کے پڑھیے، اور اس کے ساتھ آپ کو اسائنمنٹ بھی بھیج دی جائے گی، اس سے بھی آپ کا کافی کام حل ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمارا حامی و ناصر ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔